محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت رب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا الشهر أكرمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرض صيامه عليه وهو الشهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليه من علي بفضاك رغبت من النار في من تمن عليه وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Abba Muhammad wa ali Muhammad salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد. Join me stay. So, Bismillah. Salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج جان دیواری دیانو جن بابا سینے لوندا جا اج جان دیواری دیانو جن بابا سینے لوندا جا انج سانگ مکا کے اجڑیاں دے انج سانگ مکا کے اجڑیاں دے نا بابا جگر ہلوندا جا اج جان دیواری تک بابا تیریاں دھیاں تے کی وقت یتیمی آیا ہے تینو مار کے کلمہ گوانے کوفے وچ جشن منایا ہے آکفن چو باہر گلے لاکے آکفن چو باہر گلے لاکے دھیاں دے درد بڑھوندا جا اج جان دیواری تیری حسرت رہی ہے تا زندگی میں بولا تیرے نالے بابا تیری لاش تے آ گئیاں میں کھول کے اپنے والے اج رو رو منت کرینیاں اج رو رو منت کرینیاں زینب دے نال لوندا جا اج جان دیواری میری ماں زہرا مخدومہ
گل یسرب دی شہزادیاں نہ بابا رسن کدی پائے نہ پیدل ٹرن دیا نہیں واقف زینب راواں تو نہیں واقف زینب راواں تو بازار درا دکھلوندا جا اج چاندی باری کریاد یتیمی بالا سر پٹ کے ویر بقایا کر ماتم مظلوم دا کرے آکے نہ دنیا تو گھبرایا کر تو کیر بڑی اس پورے سے وچ تو کیر بڑی اس پورے سے وچ محسن سوگ مناندا جا اج جان دی باری دھیاں نو چن بابا سینے لانا جا محمد محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. And now I'd like to request our brother Sayyid Abbas Kishore to recite Muhammad wa Ali Muhammad sallallahu alaihi اللہم صلی علی محمد وآل محمد. Alaihi Takbir, Allahu Akbar. Alaihi Salat, Ya Rasulullah. Alaihi Hadri, Ya Ali. Muhammad wa Ali Muhammad sallallahu alaihi اللہم صلی علی محمد وآل محمد. Surah Al-Fatiha. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا حبيب الله العالمين أبو القاسم المصطفى محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين أجمعين. ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. Thank you so much to the community for inviting me back to rugby. And thank you for all of your du'as. Inshallah, I pray that all of your amal in Shahadat are accepted. All of the fasting and majalis and amal, may they all be accepted, inshallah. And for the Muslim family. I was wondering here that the last time I came, there's Brother Muhammad, who's now passed away. I remember so many fun memories of long conversations with him about the most obscure Islamic questions he had for me. And I missed him while coming here. I pondered on him. So for his darajat of his ruh, sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. The fadail of Amir al-Mu'mineen
is something which is obvious. It does not need research or argument or behef or debate. Anyone with eyes can see the outstanding merit of Amir al-Mu'minin. All we need to do is open a book of history, look back, and every battle that you notice, you see one warrior in that battle. Every time the Holy Prophet is speaking and praising someone, it's him. You could open the Quran, any page you open, there you will find either a verse about him, revealed in honor of him, revealed while he was present because something he did, or revealed in a way in which he explained to us what that verse means. It just means eyes. Or if you simply just stop and listen and honestly use logic. Who was this man, this Amir al-Mu'minin, who the world crumbles when they look at? Who was he? Where did he come from? Did he even belong in a place like this dunya? On the 21st of Shahadat, where does he go back to? Just pondering on the personality that you know, this man is not like other people. He's of a different level. And unfortunately, those in his time did not see any of the ability which he could have shown them if only they had the capacity to see Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Something which comes up when you also ponder on this is that Imam Ali alayhi salam is distinct in that he, just by looking at him, you see someone who is greater, with the exception of our Holy Prophet, than all of the Anbiya of Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ali alayhi salam is afdal to all of the prophets with the exception of Khatam Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. His rank is great. The rank of Ali ibn Abi Talib is superior to the Anbiya with that exception. This point is honestly obvious. If you think about it honestly, the merits he has, the level he has reached, the riwayat about him, and the ayat of Quran in honor of his personality is so much higher than any of the prophets. But this needs a little bit of discussion to make this point clear. In case anyone comes and asks us, how can we prove that in truth, is Ali ibn Abi Talib actually greater than Anbiya? We'll answer yes. And every time we answer yes, we'll open one more dimension of the greatness of Abu Turab. And each layer we unravel, we'll see one more example how he is greater than the prophets. Now, how is he greater? I need your support. If you're with me, inshallah, sallu ala Muhammad wa ali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillah. The Quran mentioned Surah Baqarah at the end of Surah Baqarah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وَإِذْ أَبْتَلَى إِبْرَاهِيم, and we challenged Ibrahim from his Lord. بِكَلِمَاتٍ, with some sort of words from him. And he succeeded in this test. Also Allah said to him, because he succeeded in his test, إِنِّي جَاعَلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, I'm making you an imam for my people. Ibrahim said, what about my people, my progeny after me? لَا يَنَالُ أَحَدَ الظَّالِمِينَ. This ahad I've made with you, because you succeeded in your task from me, bikalimatin, only goes to you and only those in your line who are not zalim. They get this man. But the word uses imam. Inni ja'aluka lin-nasi imam. If anyone says, show me imam in the Quran, we give them this verse. So the Baqarah in verse 216, we are making you an imam on this earth. Now, Ibrahim is an imam. But when does he become an imam? Not in the beginning of his life, not in the middle, right at the end of his life is when he gets this title of imam. Ibrahim's a child, ala nabiyina. He leaves his home. He does not understand why people are worshiping idols when there is Allah in front of him. He's not an imam. He leaves when he's a young teen. Comes back after a long time, constantly contemplating on God continuously. Still not an imam. He comes back and reprimands his uncle and those around him for worshipping an idol. Still not an imam. He goes in and destroys the idols except the largest one. And has that famous dialogue. Still not an imam. Nimrod throws him into the fire. The fire is cool for him and he walks out unburnt. Still not an imam. It's only right at the end of his life when he's given that kalimat from Allah to go and slaughter his son. Only then, when he's been through everything, when he raises the sword and Allah subhanahu wa ta'ala saves Nabi Ismail and saves his child from him.
That the verse we exchange your son for a great sacrifice. Only then وَجَعَلْنَا لِلنَّاسِ إِمَامًا. Only then. After all of those trials, now you reach the level of Imam, which shows us one very important thing. Prophets are not the same level. Prophets have their own growth. So no prophet who's born in one level dies in the same level. They're on their own journey. Every prophet's on their own journey. For sure. Yunus, when he goes into the well, learns something. Yusuf, when he's thrown into the well, learns something. Ibrahim, when he's at his journey, learns something. And what he learns is now you become an Imam. Prophet, Nabi, Rasul, Ulil Azm, Imam, all different ranks. And you're only given the rank of Imam once you reach a certain level of imtihan. Right? The verse is what? We challenged you, Ibrahim. We trialed you. We tested you. Ibrahim. We actually see that we did an imtihan of you. Will you succeed or not? And he succeeded. If it takes an imtihan, a trial to become an Imam, and Ibrahim spends all of his life becoming an Imam, why is Ali bin Abi Talib, when he's a child, being told by Rasulullah, Anta wasi wa khalifati fiikum, you are my wasi and khalifa of all of them, you are the one after me. He's a child. He's a child. Dawat Ashira. They've all been guided. The Prophet says, who will be the Imam after me? Imam Ali stands 3 times. He's not been through Khandaq, not been through Khaybar, not been through Badr or Uhud or Hunayn. Mi'raj hasn't happened yet. Hijrat's not happened. None of it's happened yet. And instead he says, Ya Ali, anta akhi wa wasi wa khalifati. You're my successor and my khalifa after me. Already you've been given this rank before everything. What did Ali achieve in birth? Ibrahim did not achieve in death. From the beginning, what does he become at Mi'raj? Does he become at Hijrah? What does he become at Khandaq and Khaybar when he's told, I'm giving the banner to someone who is Karrar Ghayr Farrar? How much more does he get? So now at the final moment of his life when he says, how much more has he grown in his lifetime? He's already an Imam, already Khalifa. So what more does Ali achieve at the end of his life? So on the outset, Nabi, Rasul, Ulil Azm, Imam. Already he is an Imam from the beginning. Whatever he achieves after them, we don't know, but he achieves something great, something so great. This is called an Azim. It's a great victory I've achieved, inshallah. So, put all of that to one side. We have Imams and among the Anbiya, and our Islam is the highest of them. Okay, put that to one side. Now we have a narration from Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Ali, you are to me like Harun was to Musa, except there's no prophet after me. The Holy Prophet could have mentioned any example. We have in our belief that all of the prophets leave behind them a successor. The Quran says, or it's had attributed. There will always be a guide, a hadi for every poem. And every hadi leaves behind some successor after to continue his message. The Prophet could have chosen any of the people to mention that land. He chooses a prophet for another prophet. You are like Harun for Musa. Is Harun a prophet? Yes. Musa is a prophet too. You are to me like, except there's no prophet after me, which means already in my life you've reached the rank of Nabuwwah. You've reached it already. You are to me like Harun for Musa. I've not died yet and still you've become the rank of a successor while I'm alive. Imagine about this. It's not Harun, not after me. While I'm alive, you reach that level of Harun and Musa. It's in front of my eyes, I've seen you go. Okay, he's at this rank now. The question then comes, if Imam Ali is higher than a prophet, how high is he? How high can we go with him? We can't go to Allah, obviously, but until that point, how high can we take him? Rasulullah is the greatest of all beings in existence. We know, we know this. But Imam Ali is so far from our gaze, I don't know where he stops and the rest starts. I don't know. Let's make this one very clear. In Sermon 160 of Natural Balagha, Imam Ali explains how he has learned from all of the lessons of the Prophet to become a whole new level in himself. How? Surah Muhammad wa Ali Muhammad. Says, I have pondered on those who came before me. I've reflected on all the men of history. He says in Natural Balagha, I've walked how they walked. And I've learned what they saw about this world. Here's an example of this, 160. Now Ali says, ponder on all the prophets before me. He says, look at Musa, ala nabiyina.
Musa, he says in the sermon, asked Allah for only a loaf of bread, nothing more. Musa lived a life of tranquility. Musa, he says, ala nabina, would eat the greenest of plants which you could see in his body because of the thinness of his flesh from ibadah. You could see the greenness of the fruits he ate because of how much he loved God and asked for nothing from the food. He said, okay. Look at Dawood, he says. Ala nabina, look at Dawood. Dawood, he says, who had the voice which even now in Jannah, the one who speaks in praise of Allah is Dawood, even now. Look at Dawood, he says. Dawood had such little love for this dunya, this world around us, that he would himself make, he says he would make packets of dates and he'd sell them. And the money he gained, he'd buy his own food. How simple a life he lived. Then he says, now look at Isa, ala nabina. This part is my favorite of all of the narrations. Look at Isa, he says, Isa, his bed was a stone, his blanket was the sky, his lamp at night was the moon. He had no wife to distract him, no children to begot from him, no greed to misguide him, no wealth to disgrace him. He himself says, Isa says, I have nothing in this world. The plants are my food, the sky is my canopy, the lamp is my moon, and yet I am the wealthiest in this world because I have Allah subhanahu wa ta'ala. He says, look at him, look at Musa, look at Isa. Then he says, now look at Rasulullah sallallahu alayhi wa He says, never has anyone taken so little from this dunya like Rasulullah. He says he didn't even look at it properly. He says this, he barely gazed at this world. The world offered itself to him, he rejected. Whatever Allah hated, he said, I hate now. What Allah disliked, he disliked now. Look at all of them. Then he says, now look at me. He described, okay, then he says, as for me, my affair is simple. I have so many holes in my clothes. I'm scared or I'm afraid to go to the tailor to fix them. You see the humility of Dawood, of Musa, of Isa. Now look at me. Ali says, feed the best in my clothing. I have so many holes. I'm shy to go to the one who the tailor. Someone said to me, Ya Ali, why don't you go and fix it yourself or wear a different clothing? Take off this clothing and wear a new clothing. Ali replies to him and says, get away from me. Only in the morning can you see the fruit of the night. Only in the morning can you look back and reflect on the beauty of the night. For example, all of the a'mal we're doing in these nights. In the morning, how good do you feel knowing you've spoken to God for a whole night? You know that feeling you have? Only the people of the morning can reflect on the beauty of the night. I don't need dunya. I say, I don't need fruits, I don't need food, I don't need anything. I have Allah. Let this clothing be torn if my God is pleased with me. That's a very next level of love for God. This Ali, what I've just mentioned, is like this. This dunya is nothing. He says to him, dunya, get away from me. I've done talaq to you 3 times already. Misguide someone else. You have nothing for me, O dunya. I stood at the gates of my heart, Ali said, and I let none in except Allah subhanahu wa ta'ala. That's Ali. I don't need this dunya. I have my Lord with me. Look at how great he is. All of the prophets except Rasulullah are less than him in his abstinence of this dunya and love for Allah subhanahu wa ta'ala. So far, I want to not go too deep in today. So far, what we learned? Prophets are of ranks, different ranks. Highest rank is Imam. Imam Ali gets this from a young age already. Also, we've learned prophets abstain from dunya, but no prophet except Rasulullah abstains as much from this dunya and loves Allah as much as Ali ibn Abi Talib. Let me show you one last thing now. What is the final proof, akhiran, that Ali ibn Abi Talib is qat'an greater than all of the prophets who came before Rasulullah without any evidence, except this one verse. Which is what Muhammad. Are you with me, inshallah? Bismillah. The Prophet is sitting with his companions in the masjid, sitting with all his friends around him. The door opens, somewhat like just now, and a scary being enters, of frightful appearance. A being who strikes terror in the hearts of the ashab around him. Some ashab live their life in fear. On this occasion, many were in fear. The being walks past everyone, sits down in front of Rasulullah and says, Ya Rasulullah, many of your companions are scared when they've seen me. If you allow, let me introduce myself and they'll no longer be scared anymore. Just tell them, who are you? This scary being with an ugly face and a frightful appearance. The being says, Ana Ham ibn Haym ibn Lamis ibn Iblis. I'm a jinn.
I am the great grandson of Iblis himself. I'm not from Insan. And Iblis gave me one task, to go to every single prophet and misguide them. That was my one job. I'm in the army of Shaitan. My job was simple. Go to all of them and make sure you take all of them away from God. Ya Rasulullah, I went to Adam. And I tried to make him commit a sin. But when I went near him, I saw someone stop me. I thought to myself, it must be the prophet after. Naturally, that's the role of a prophet, to guide people from the previous prophet. I waited. Okay, then came Sheath, the next prophet. It wasn't him. Different person. I thought, okay, maybe someone after him. I tried to misguide Sheath. Same thing. The same being came and stopped me. I kept thinking, it must be the next prophet after. Ya Rasulullah, I went to Ibrahim. Same person stopped me. Ismail, Ishaq, Nuh, Musa, Yunus, Isa, all of them. I thought, it must be the prophet after who stopped me from misguiding them. I've been waiting. Ya Rasulullah, you are Khatamun Nabiyyin. You're the last prophet. And I'm telling you, you are not that face I have seen every time I went to a prophet. So I say to you, Ya Rasulullah, who was that being? Every time I tried to misguide the prophet, he stopped me. The prophet says, if you saw him now, would you recognize him? Man says, Ya Rasulullah, I've spent my whole life running from him. Of course I recognize him. Next to Rasulullah, I'm sitting with his head facing down. The prophet takes his hand and he raises his chin and says, is this the man you saw? He jumps back and says, Ya Rasulullah, from Adam till now, the one man who stopped me every time I tried to stop a prophet was this one man next to you. Who is he if you are the last prophet? The prophet says, this man, هذا أخي وابن عمي وين مولاه القونين إمام الثلعون المهاجرين سيد المتقين أمير المؤمنين أسد الله الغالب غالب لكل غالب مظهر العجائب علي بن أبي طالب. It's him. From the beginning till now, this brother of mine protects every single prophet. That's his task. He's a hujjah. So if you say who is greater, the prophet or the one who protects every single prophet, must be Ali ibn Abi Talib alayhi salam. This reminds me of a few verses of poetry. The poet that is from Imam when he says, Mihrab mi'alito min bad beheli. Mihrab mi'alito min bad beheli. Kaaba gawah doshi payambar beheli. Kaaba's given Ali on all of the prophets. Hijrat ki shab Rasul ke bistar beheli. Hijrat ki shab Rasul bistar beheli. जन्नत अली की मिल्क है कौसर पे है हर जा अली मिलेंगे ना दामन बचाइए बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए. He is Gawah on all of the Anbiya. He is in the bed of the Holy Prophet on the most ahem night of the Prophet life. And when all of the prophets need someone to save them, the one who comes is Abu Turab. It's Haydar, it's Abu al-Hassanain. It's this Asadullah al-Ghalib. This Ali is afdal to all those prophets, for they are muhtaj on his guidance. So we answer to them. Ali is greater because in ilm, in ma'rifat, he's an imam before all of them. He's greater because how? He abstains from dunya more than all of them. And how? Whenever they were at threat from the jinn, Ali saves them. Except for Rasulullah, no prophet is greater than Ali ibn Abi alayhi salam. This is what Muhammad wa This Ali, who lifts Khaybar like it's nothing, and walks with jinns and angels in places we cannot see. This Ali now lies on his deathbed. A lifetime of serving Islam. 26 years of ghurbat. Now he lies alone, facing his thoughts. The last few moments in the life of the one who destroyed enemies now lies waiting for his Lord to come and take him. They say that the last night, and of course, Maulana with the actual Muslim, but the last night of life is very difficult for him. People are coming and going, saying Khuda, saying salam towards him. Yatim children are coming on the door saying, you've not eaten for 3 days. Where is the one who gives us food? This Ali, who they say is poisonous soul, deeply needs milk for safety. The floors after the door are queued with people saying, we heard Ali was thirsty. We all brought milk in our hands. A young child has milk in its hand saying, I heard Ali is thirsty. I didn't drink today, so Ali could drink today. This father Khaybar now lies with poison running through his veins.
A wound so deep in his head that the riwayah say his beard became red with the blood of that wound. And he lies there. While he's lying there, the time comes for him to make his akhir wasiyah. So they say he's lying there and he says, Ya Hassan, come towards me. All of my sons, come close. I have a will for you. Every single one of you hold out your hands when Ali leaves this life. Hassan is your Imam. One by one, he takes Abu Abdullah's hands and Hussein, your Imam is now Hassan. One by one, your Imam is Hassan. One by one, Imam is Hassan. While he's doing this, one young child is crying outside this room. As this child's crying, Ummul Baneen comes and says, Ya Ali, did Abbas do something wrong? That every child is wasiyah to Hassan, but you not even look to the face of Abbas. Why? They say, Ali says, okay, bring Abbas towards me. Ya Abbas, come towards me. While Ali is lying on his deathbed, Abbas, the young child, he comes towards him, young teenager, he says, Ya Ali, oh my grandpa, my father. What is it? He says, Abbas, do you know why I did not put your hand in the hand of Hassan? Why? Because you are the Abbas. Your hands are to protect Hussein. Abu Abdullah, come here. And Hussein says, take your hand open. Abbas, put your hand in the hand of Abu Abdullah. After I have gone, Ya Abbas, wherever you go, protect this Hussein of mine. I entrust every son to Hassan, but Abbas, when I am gone, you must represent me to Abu Abdullah. So they say, if you want to see a Sani of Haidar, look at Abbas. Every time he lives, he fights. He's reminded of his father. There's one riwayah which is so painful to show just how much Brother Abbas remembers this one moment with the hand in Abu Abdullah. Which moment? They say many years after Ashura, one alim goes to Karbala. He goes to Karbala. He goes downstairs to Sardar of Abbas alayhi salam. I've been to that grave. I've seen. They say the Sardar inside the qabr. There's a grave of Abbas alayhi salam. This scholar goes inside and he goes down to do when he goes down, he says, I'm so surprised at one thing. When he says, why is the qabr of Abbas so small? I had read he was so tall. When he rides on a horse, his feet drag on the ground. Why is there such a tall man with such a small qabr? I don't understand. They say, have you not read the Maqtal? Which Maqtal? They say, when Abbas is fighting, one arrow comes in his back, one arrow comes in his front, one part comes behind, and they strike at him, Abbas. When they strike him, Abbas falls to the ground. Ya Alim, when you fall, your hands protect you. But where were the hands of Abbas when he fell? He says, okay, he fell. But why is the qabr so small? He said, you know why? When he fell, they said, this is the son of Ali. All your life strikes Abbas. One person strikes Abbas's arms. Abbas falls to the ground. هذا أخي يا حسين. هذا ابن العلي عليه السلام. إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا وقضائه. وتسليم بأمره. يا الله يا الله يا الله. For the sake of this majalis and our taste, forgive all of our sins, Ya Allah. And we pray that Allah allows us to unite Imam al-Hujjah قائما من ذلك إن شاء الله. اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وبها بعليا بنيها وأسلمت أعوذ فيها أن تسلم على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، الله أكبر. نعرہ تکبیر، الله أكبر. نعرہ رسالت، يا رسول الله. نعرہ رسالت، يا رسول الله. سب مل کے نعرہ حیدری، يا علي. يا علي. زنداباد. حسینیت زنداباد. یزیدیت مرداباد. یزیدیت مرداباد. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. जैसा कि आप आपको इल्म है, आज की इस मुख्तसर सी मजलिस तरहीम का एहतमाम चौधरी शबीर हुसैन और उनकी फैमिली ने किया, और ये जिन मरहूमीन की तरबियत रूह और इसाले सवाब के सिलसिला में है, मरहूम चौधरी बरकत अली, मरहूम चौधरी सफ्तर अली और नौजवान मरहूम चौधरी मोहम्मद अली, मरहूम चौधरी साबिर हुसैन, अल्लाह तबारक व तआला इन मरहूमीन के दर्जात बुलंद फरमाए।
معصومین میں جگہ عطا فرما اللهم آمین رمضان کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا اللهم آمین جناب حیدری صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اللهم آمین فیملی کو اپنے فضولات اور اپنے خیر و برکات سے نوازے ایک مرتبہ سارے حضرات سورہ مبارکہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللهم صل على محمد وعلى محمد من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أما بنعمة ربك فحدث صلوات پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى محمد آپ ایک بڑی بھرپور مجلس سماعت فرما چکے اللہ کے کائنات بھی اب کے محمد وآل محمد ہمارے اس نوجوان خطیب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے مزید عطا فرمائے اس کے بعد میں یہ امید کرتا ہوں کہ جو تھوڑا سا وقت میں آپ حضرات کو زحمت دوں آپ بڑے خلوص تعاون اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید کے چند الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اما بنعمت ربک فحدث اپنے پروردگار نے جو تیرے اوپر انعام کیا ہے اسے بیان کیجیے یہ ہے مفہوم اس آیت کا جو آپ کے سامنے پڑھی اور آپ حضرات اس وقت تشریف فرما ہیں رمضان المبارک کے ان ایام اور ان لیالی میں جو اعمال کے ایام اور شہادت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے حساب سے جانے جاتے ہیں آپ کا اور میرا مولا 19ویں رمضان کو صبح زخمی ہوئے اور پھر جس طرح وہ اپنے گھر لائے گئے وہ آپ سماعت فرما چکے گزشتہ مجالس میں اور اس کے بعد 20ویں رمضان آئی جب 20ویں رمضان آئی تو حضور نے فرمایا اپنے سب اصحاب کو اور سب جن لوگوں نے مولا کا وہ گھر دیکھا ہے کوفے میں وہ ان کی نظریں وہاں پہنچ گئی ہیں جو وہاں موجود تھے جو باہر دروازے پہ ٹکرے مار مار کے رو رہے تھے سب کو خطاب کر کے کہا کل تک میں تمہارا حاکم تھا آج میں تمہارا مہمان ہوں میں تم سے رخصت ہو کل میں تم سے رخصت ہو جاؤں گا چنانچہ وقت گزرتا گیا اور ایک ایسا وقت آیا کہ میرے امام نے فرمایا بیٹے حسن ان سب صحابہ سے کہو تمہارا یہاں آنا بہت مشکور بہت شکر گزار مگر یہ ہے کہ اب میرے پاس جتنا وقت بچ گیا ہے میں وہ اپنے بچوں میں خرچ کرنا چاہتا ہوں بچوں کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں سب کو اجازت ہے سب اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیے اللہ تبارک و تعالی آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور آپ کو نیک اعمال کی توفیق دے چنانچہ امام حسن نے ایک اعلان عام کیا لوگ جو تھے رو رو کے رخصت ہو رہے تھے اور جا بھی رہے تھے ساتھ ساتھ امام کا سلام بھی کر رہے تھے اور رو بھی رہے تھے دروازہ بند کر دیا امام نے فرمایا میرے بچوں کو بلاؤ خاص کر آپ نے وہ پورشن کو دیکھا یہ جینٹس کا ہے اور یہ لیڈیز کا ہے اب امام نے وہ دروازہ کھلوایا اور کہا خواتین کو اس طرف بلائیے مگر امام نے محسوس کیا کہ ابھی دروازے پہ کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے امام فرماتے ہیں بیٹے تم نے سب کو رخصت نہیں کیا امام حسن کہتے ہیں بابا میں نے سب کو رخصت کر دیا مگر ابھی تک یہ رونے کی آواز دیکھو یہ کون ہے امام حسن آئے اور آ کے دیکھا کہ ایک
शख्स जिसका नाम है सासा इब्न सुबहान, वो इमाम के दरवाजे के साथ पेशानी लगाए हुए, या यूं कहिए कि वो माथे से टकरे मार भी रहा है और रो भी रहा है। इमाम हसन आया और आता, सासा बाबा ने कहा था चले जाइए, और सासा कहते हैं मौला चले जाएंगे, और क्या है वह चले ही जाएंगे। इमाम फरमाते हैं बेटे हसन नहीं, इसे बुलाइए, इसे बुलाइए। जब सासा वापस आए, देखें आप अमीरुल मोमिनीन, दुनिया खुदा की कसम वला वजह बसीरत अर्ज कर रहा हूँ, दुनिया मकाम अमीरुल मोमिनीन को समझी नहीं। अली इब्न अबी तालिब अल्लाह की उस मौजज़े का नाम है जो हर कमाल की मेराज के ऊपर फायज है। ना उससे बड़ा कोई खतीब था, ना उससे बड़ा कोई अदीब था, ना उससे बड़ा कोई आलिम था, ना उससे बड़ा कोई शुजा था, ना उससे बड़ा कोई बहादुर था, ना उससे बड़ा कोई सखी था, ना उससे बड़ा कोई जज था। अल्लाह ने तमाम सिफात हमीदा उसके अंदर जमा करके दुनिया में भेजा था, और आपने हमेशा सुना अली गालिब अला कुल्ले गालिब, वो गालिब था मगर अला कुल्ले गालिब। अली को जितनी ताकत मतलूब होती थी वो अली के यहाँ मौजूद होती थी। जितनी ताकत अली को एक मेज उठाने के लिए कितनी चाहिए, मगर एक पूरी बिल्डिंग को उठाने के लिए कितनी, जितनी ताकत अली को मतलूब होती। मैं इसकी एक मिसाल अर्ज करूं, जब अली इब्न अबी तालिब ने जंगे खैबर में तलवार चलाई थी तो जिब्राइल अमीन पैगंबर के पास बैठ के हैरान थे। हुजूर फरमाते हैं जिब्राइल सारी दुनिया तो खैबर की फतह और इस मरहब के दो टुकड़े होने पे खुश हो रही है और तू कुछ परेशान दिखाई देता है। कहा या रसूल अल्लाह मैं इसलिए परेशान हूँ कि मुझे जब अल्लाह ने हुक्म दिया था लूत की सारी बस्तियां उठाओ, मैंने लूत की वो तमाम बस्तियां अपने पर के ऊपर उठाई और इतना बुलंद किया कि आसमानों की मखलूक उनके बुर्गों की आवाजें सुन रही थी, उनके बच्चों के रोने की आवाजें आसमानी मखलूक सुन रही थी। मैं वो परों पे उठाए रहा, मुझे कुछ नहीं हुआ। जब मुझे हुक्म हुआ कि आप इन्हें उल्टा जमीन पे फेंक दे तो मैंने वो जमीन पे डाल दी। मगर आज जब मुझे हुक्म हुआ कि अली के वार को रोकना है तो मैंने समझा कि ये कितना मुश्किल है इस वार का रोकना। और ताज्जुब तो उस वक्त हुआ मैं वार को रोक रहा था जहां वार पड़ रहा था और जिब्राइल और इसराफील वहां ऊपर वार को रोके हुए थे। वह कुछ फरिश्ते वार को आने से रोके हुए थे और कुछ फरिश्ता वार को पढ़ने पे रोके हुए था, तब भी वार ने वो काम कर दिया। इसीलिए तो अली फरमाते थे कि अल्लाह ने मुझे वो तलवार दी है, अपनी तलवार की तारीफ में भी कहा जिस पे पड़ी सीधा जहन्नम में पहुंचा। सलवात पढ़ने बिल्कुल इख्तिसार में अर्ज करना है। और मैंने ये सेफ साइड के लिए इसलिए अर्ज किया कि मजलिस आपको वो सुनाऊं जो मैंने किसी जाकिर से नहीं सुनी, किसी उस्ताद से नहीं सुनी, जो मौला से सुनी, जो मेरे मौला ने। और ये मेरे मौला की आखिरी मजलिस है। खुतबा मिंबर पे दिया जाता है, वाज मिंबर से किया जाता है, मेराब से किया जाता है। ये मौला ने बिस्तर मर्ग के ऊपर बयान फरमाया। ये हुजूर की वो मजलिस है। जब सासा आए, इमाम ने देखा सासा बेताशार हो रहे हैं तो हुजूर ने पूछा सासा रोते क्यों हो? कहते हैं मौला जिसका अली जैसा इमाम जा रहा हो, हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो रहा हो, वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा? मेरे इमाम फरमाते हैं सासा ये वो मंजिल है जब अहमद मुरसल न रहे कौन रहेगा? इस पर से सबको है, इसके लिए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। सासा वक्त जाया न कर, सलूनी सलूनी कबला तब काश आप रमों का मेहमान है मगर फिर भी बांटना चाह रहा है। सारी उम्र इल्म बांटने हासिल करने वाले और हैं। अली जाते जाते भी कह रहे हैं पूछ लो कबल इसके कि मुझे अपने दरमियान न पाओ। सासा आराम से बैठ के कदमों पे हाथ रख के मौला एक बात मैंने हमेशा सुनी और बहुत सौ से सुनी मगर आपसे कभी इस सिलसिले में कोई बात ना सुनी, तो मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ी अपनी तस्दीक कर लूं, मैं अपने इस इल्म में इजाफा कर लूं। मैंने ये सुना है कि आप माँ सिवाय खत्मी मरतबत के, मेरे अजीज भी अभी पढ़ रहे थे, माँ सिवाय खत्मी मरतबत के तमाम नबियों से अफजल हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज भी किसी उम्मती के यहाँ जाके पेश कीजिए, वो कहते तौबा अली नबियों से कैसे अफजल होंगे? यकीन जानिए वो नबियों की मोहब्बत में नहीं कह रहे, वो अली की अदावत में ये वो एक सलवात पढ़ ले
क्यों बढ़ गया? अली नबियों से बढ़ जाए या नबियों के बराबर हो, इसमें आपका क्या? वो अली की अदावत और अली की दुश्मनी है ये, जो किसी निकलती और बोलती रहती है। ये मसाजिद के अंदर हालत रमजान में किया गया, दहशतगर्दी की गई और लोग बेगुनी वाले थे, वो अली अली पुकारने वाले थे। सासा कहते मौला मैंने सुना मगर आपसे कभी इस बारे में कभी कुछ नहीं सुना। मेरे इमाम ने जो जवाब दिया वो सुने, उसे बहुत अच्छे अंदाज में किसी ने वो अपने अल्फाज में पेश किया। इमाम ने फरमाया सासा सनाए खुद बखुद करदन न जेबत मर्द दाना रहा। अपनी तारीफ खुद करना कोई अच्छी बात नहीं, अपनी तारीफ खुद करना कोई अच्छी बात नहीं। यहाँ मौला ने ये फरमाया अम्मा बेनेमत रब्बे का फहद्दिस, हाँ मगर जहाँ अल्लाह ने आपको नेमतों से नवाजा है तो बयान कीजिए। सासा जब तूने पूछी, तवज्जो मेरी तरफ रहे, आप मेरी तरफ आप मुतवज्जो रहे। सासा मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने सब नबियों से अफजल किया, मां सिवाय खत्म मर्तबत के। आप आदम से किस तरह अफजल हैं? इमाम फरमाते हैं ऐ सासा, आदम हजरत आदम बहुत बड़े बुजुर्ग पैगंबर हैं, सबसे पहला इंसान है। और कहा कि मैं इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन, मैं मिट्टी से एक इंसान बनाने वाला हूँ। आदम वो है जिसने बनी नौ इंसान में से सबसे पहले जमीन पे कदम रखा, और आदम वो है जिसका मासूम फरिश्तों ने सजदा किया, और जिसने सजदा ना किया वो अब्दुल अबाद तक मलऊन दायमी हो गया और लानत उस पर तमाम हो गई। और सबसे बड़ा वो लानती करार पाया जिसने आदम का सजदा ना किया। आदम को सजदा करवाया, फरिश्तों पे उसकी अजमत की धाक बिठाई, और फिर उसे एक ऐसी जगह पे रहने को कहा कि ये चारों तरफ तेरे नेमतें ही नेमतें हैं, ये चारों तरफ तेरे नेमतें ही नेमतें हैं, इन नेमतों को एंजॉय कीजिए। मगर इंतजाम के लिए कहा ला तक़रबा हाज़िहि शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, इस शजरे के करीब न जाना वरना भटक जाओगे। इस शजरे के करीब आदम से अफजल हूँ। अल्लाह ने इतनी नेमतें दे के आदम को एक नेमत से रोका था, और आदम के सामने जब शैतान ने कसम खाई तो दोनों तरफ देख के फिर उसी नेमत की तरफ बढ़ा, और नतीजा ये हुआ कि आदम ने जो नेमत छोड़ दी थी, आदम के वजह जिस वजह से आदम को वो मकान छोड़ना पड़ा, वो नेमत आदम बग्यो फिरोख हैदर बजो खरीद। आदम ने वो गंदम के बदले बेच दी थी नेमत, और मैंने वो जौ के बदले खरीद ली है। और अजीजान गिरामी, आदम का और मेरा क्या मुकाबला? तो जो रहे आप हज़रात की जहां तक आवाज पहुंच रही है, आदम को मेरे लिए अल्लाह ने कोई नेमत हराम करार न दी थी, मेरे लिए अल्लाह ने सब नेमतें हलाल करार दी थी, मगर मैंने अल्लाह के हराम को भी छोड़ दिया, हलाल को भी छोड़ दिया, हराम को हिसाब के खौफ से छोड़ दिया, हलाल को हिसाब के हराम को अज़ाब के खौफ से छोड़ दिया, हलाल को हिसाब के खौफ से छोड़ दिया। मैंने हलाल को भी छोड़ दिया और हराम को भी छोड़ दिया। एक नाने जमीन और एक चुटकी नमक के साथ रोजा इफ्तार करने वाला ऐसा नवाज पढ़ ले। हजरत नूह से क्यों कर अफजल हैं? कानू बड़े पैगंबर हैं, उलुल अज़म पैगंबर हैं। 950 साल तबलीग की, 2500 साल जिंदगी इस दुनिया में गुजारी, और तबलीग भी उस शान से की कि तबलीग करते करते कौम के हाथों जख्मी होके गोया कौम के ख्याल के मुताबिक मुर्दा होके पड़े होते, मगर कौम मुतमैन होके चली जाती कि अब ये सुबह नहीं उठेगा। अल्लाह देता फरिश्ता मस्त करता, वो सेहत याब हो के सुबह उठ के खड़े हो कहते रब्बे इन्नी दाओ तो कौमी लैलन व नहारा,
زیادہ سے زیادہ آیات اس میں تلاوت کرو. اعلان کر دیا کہ وہ پار نہ ہو سکیں گے. نوح نے بحیثیت اولو العزم پیغمبر بتا دیا کہ کشتی وہ ہے جسے حکم پروردگار سے بنایا گیا کہ اگر اس میں نوح کی بیوی اور بیٹا بھی نہ بیٹھے کہ تو کافر ہو. صلوات پڑھ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا ماسل والے بیتی کا ماسل سفینہ نوح، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے. من را کے بہا نجا، جو بھی سوار ہوگا وہی پار ہوگا. جو سوار ہوگا وہ چاہے تسبیح پڑھتا رہے چاہے وہ کھانا کھاتا رہے وہ پار ہو جائے گا. اور جو سوار نہیں ہوگا وہ چاہے تراویحیں شروع کر دے وہ پار نہیں جائے گا. ایک سوال پڑھنے کا پیمانہ صبر و ریز ہو گیا. میں نے اس حال میں صبر کیا جیسے کسی کی آنکھ میں تنکا ہو، گلے میں ہڈی ہو، پر وہ سی بھی نہ کرے، وہ کچھ بھی نہ کہے. میں نے اس حال میں صبر کیا. میرا پیمانہ ہے صبر. نوح کے 950 سالوں سے 25 سال کا پیمانہ ہے صبر. وسیع بھی ہے، عریض بھی ہے اور زیادہ لبریز بھی ہے. بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی. اے مولا آپ، میں رحمت تو دے ہی رہا ہوں مگر بات مکمل ہو جائے الاجمال ہی صحیح. آپ حضرت ابراہیم سے بھی افضل ہیں. میرے امام فرماتے ہیں ہاں ساسا ابراہیم بڑے اولوالعزم پیغمبر ہیں. اللہ نے انہیں چن لیا. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم، انہیں ان کی آل کے سمیت چن لیا. انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنتوں کے جاری کرنے کا اختیار دیا، نبیوں کا مورث اعلیٰ قرار دیا، بیت اللہ کا بانی اول قرار دیا اور بیت اللہ کا متولی اول بھی قرار دیا. رسم حج انہیں سے جاری کی. توجہ رہے آپ حضرات کی. انہیں کی ملت پہ چلنے کے لیے آخری پیغمبر اور ان کی امت کو بھی حکم دیا گیا. وہ بڑے جلیل القدر پیغمبر ہے. انہیں اللہ نے ضعیفی کی اولاد، ضعیفی کے زمانے میں اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد عطا فرمائی. انہیں بڑے نوازے گئے اور پھر یہ ہے کہ انہیں امامت سے بھی نوازا گیا. عزیزان گرامی، مگر میں حضرت ابراہیم سے اس لیے افضل ہوں. تو نے قرآن مجید میں پڑھا ایک موقع ایسا آیا کہ ابراہیم نے کہا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، پروردگار مجھے دکھائے گا، مجھے بتائے گا کہ تو مردوں کو کیوں کر زندہ کر سکتا ہے. تو کہا اے ابراہیم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، اولم تؤمن، تو ایمان نہیں رکھتا کہ میں مردوں کو زندہ جب کچھ نہیں تھے تو انہیں بناتا ہوں، نیز سے ہست میں لے کے آتا ہوں. تو مردے کو زندہ کرنا کون سا بڑی بات ہے. تو کیا یہ اس پہ تیرا ایمان نہیں ہے؟ ہاں ایمان ہے، لیکن ولیکن یطمئن قلبی، میں اطمینان قلب چاہتا ہوں. تھوڑا سا فرق آپ کو پتہ چلا. ایمان کے معنی مان نہیں ہے. میں مانتا ہوں تو مردے زندہ کر دیتا ہے، مگر یہ جو دل بے قرار ہے اس کی تسکین، اس کو کس طرح مطمئن کروں، اس کا اطمینان چاہتا ہوں، تسکین قلب چاہتا ہوں. چنانچہ فرمایا پھر ہمیں زحمت نہ دیجیے. خذ اربعۃ من الطیر، یہ قرآن مجید کے لفظ ہیں. 4 پرندے پکڑیے، انہیں ذبح کیجیے، گوشت کا قیمہ بنائیے، پہاڑوں پہ پھیلا دیجیے. اور منکار جسے چونچ کہتے ہیں، چونچ اپنے ہاتھ میں رکھیے. جس کو بلاؤ گے وہ گوشت آپ کے سامنے اکٹھا ہو کے پرندہ بنے گا، پر لگیں گے، اڑتا ہوا آئے گا، آ کے آپ سے منکار دے کے چلا جائے گا. پھر تو دل کو قرار آ جائے گا نا. بہت اچھے 4 پرندے لیے، ذبح کیے، پہاڑوں پہ گوشت پھیلا دیا. جس کی منکار لیتے تھے اسے اٹھاتے تھے، وہ اس کے سامنے گوشت قیمہ، وہ ایک گول مول بنتا، اس کے بعد ایک پرندے کی صورت، اس کے بعد اس پہ پر آتے، پھر وہ پروں سے پھڑپڑاتا ہوا آتا، آ کے اپنی منکار لے کے چلا جاتا. 4 پرندے جب اڑا دیے، معبود تیرا شکر ہے کہ اب میرا دل مطمئن ہو گیا. احساسا ابراہیم کے اطمینان قلب کا اندازہ تو نے لگایا. قرآن نے جو اس سلسلہ میں نقشہ پیش کیا، میرے ایمان کا مقام اور معراج یہ ہے، لو کشف الغطاء، اگر میرے سامنے سے پردے ہٹا بھی دیے جائیں، لمحظت تو یقینا، تو یقین علی میں اضافہ نہ ہو، یقین علی ابن ابی طالب میں اضافہ. میں یقین کی اس منزل پہ فائز ہوں اس لیے کہ میں کمال کی ہر معراج پہ فائز. صلوات پڑھ لیں. آپ حضرت موسیٰ سے بھی افضل ہیں.
تو ارشاد فرمائیے حضور فرماتے ہیں حضرت موسیٰ بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، وہ اولو العزم پیغمبر ہیں، وہ فرعونی ظلم اور اس کے استبداد کے زمانہ میں معجزے کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے، ماں نے انہیں دریا میں ڈال دیا اور وحی کے مطابق حکم ہوا دریا میں ڈال دیے گئے، ظالم کے ہاں پہنچ گئے، وہاں ہی پرورش پاتے رہے، اللہ نے دشمن کے گھر میں اس کی پرورش کروائی، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اسے 9 معجزے دیے۔ توجہ رہے، یہ موسیٰ ہیں جن کے لیے من و سلوہ آیا، یہ موسیٰ ہیں جس کے لیے خشک پتھر سے 12 چشمے جاری ہوئے، یہ موسیٰ ہیں جس نے قوم کے اس وہاں سے لانے کے لیے دشمنوں کے سامنے معجزات پیش کیے، موسیٰ ہیں جس نے فرعون جیسے جابر اور ظالم جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اس کا مقابلہ کیا اور اسے غرقاب کرنے کے بعد اپنی قوم کو زندہ اور سلامت لے کے سمندر کی دوسری طرف آئے۔ یہ موسیٰ ہیں، ان کا بڑا مقام ہے، مگر احساسا میں موسیٰ سے اس لیے افضل ہوں، توجہ، میں موسیٰ سے اس لیے افضل ہوں، جب موسیٰ کو اللہ نے کہا تھا میں اس طرح آپ سے آپ کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ ساتھ آئیے، میں موسیٰ سے اس لیے افضل ہوں جب موسیٰ سے اللہ نے فرمایا تھا اے موسیٰ جا، اور جا کر بہت دفعہ قرآن مجید میں آیا، بہت مرتبہ قرآن مجید میں آیا، اور یہ واقعہ جو ہے 1 یا 2 ہی سطروں کے اندر یہ لفظ ہے جو پڑھنے جا رہا ہوں۔ موسیٰ نے کہا معبود میں ضرور جاتا ہوں، تیرے حکم کی تعمیل کرتا ہوں، میں جاتا ہوں، جا کے فرعون کو ڈراتا ہوں، اس کو پیغام تیرا پہنچاتا ہوں، مگر انی اخافو میں ڈرتا ہوں، اس کا کوئی اور ترجمہ نہیں ہے، انی اخافو مجھے خوف ہے، یہ ایسا مشکل لفظ نہیں ہے کہ جس کے ترجمے کے لیے کہیں سے کوئی آدمی بلوایا جائے، انی اخافو میں ڈرتا ہوں۔ کیوں ڈرتے ہو؟ میں نے ان کا ایک آدمی قتل کیا ہے، اخاف ان یقتلون، میں ڈرتا ہوں وہ مجھے قتل کر دیں گے، اور انی اخاف میں ڈرتا ہوں، میری زبان میں لکنت ہے، میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج۔ چنانچہ یہ آیت جو آپ پڑھتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، پروردگار میری زبان کی تکلیفوں کو ختم کر دے، میرے سینے کو کشادہ کر دے، میری بات کو لوگ سمجھ سکے، میرے بھائی ہارون کو میرا بھائی اور خلیفہ قرار دے دے۔ یہ حضرت موسیٰ ہی کی دعا ہے، میری زبان میں لکنت ہے، وہ نہ سمجھ پائیں گے۔ انی اخافو میں ڈرتا ہوں، مارا ہے بندہ ان کا، اس کے بدلے میں مجھے قتل کر دیں گے اور بات میری نہ سمجھیں گے۔ انی اخافو ان یکذبونی، میں ڈرتا ہوں وہ بات سمجھیں گے نہیں اور میری تکذیب کر دیں گے، کہیں گے یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، ہم نہیں مانتے، وہ تکذیب کریں گے، تکذیب سے ڈرتا ہوں، وہ قتل کر دیں گے، قتل سے ڈرتا ہوں۔ ایک سطر میں موسیٰ نے 2 مرتبہ اور قرآن مجید میں تو کئی مرتبہ کہا میں ڈرتا ہوں مارا جاؤں گا، میں ڈرتا ہوں جھٹلایا جاؤں گا۔ میرے مولا فرماتے ہیں ساسا ایک صلوات پڑھی ہے تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سورہ نازل کیا تھا جس کا نام ہے سورہ برات، جس کا نام ہے سورہ برات، اور دیکھ ایک بڑے بزرگ کو بھیج دیا جاؤ مکے میں پہنچا دو۔ جب کچھ دور وہ جا چکے تو جبرائیل امین آئے اور آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ حکم پروردگار یہ آیا ہے لا یبلغها الا انت او رجل منک، وہ سورت جو ہے اسے تو خود پہنچا یا وہ بندہ پہنچائے جو تجھ سے، یا تو خود پہنچا یا وہ بندہ پہنچائے جو تجھ سے ہو۔ تو پاک پیغمبر نے انہیں واپس بلوا لیا اور بلا کے مجھے بھیجا، میں چنانچہ لے گیا، بات مکمل ہو جائے۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے پہلے مجھے بھیجا اور پھر واپس بلوا لیا، ہاں یہ اعزاز تو تجھے دیا تھا کہ جا کے مکے میں ایک سورت پہنچا دو، مگر اب اس کا کیا کیا جائے؟ حکم پروردگار آیا لا یبلغها الا انت او رجل منک، یا تو پہنچا یا وہ بندہ پہنچائے جو تجھ سے ہو۔ چنانچہ میں نے تو اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے علی ابن ابی طالب کو بھیج دیا۔ اب علی فرماتے ہیں میں موسیٰ سے کیسے افضل ہوں؟ عزیزان گرامی میرا امام فرماتے ہیں جب میں مکے پہنچا میں خانہ کعبہ کی چھت پہ گیا، میں نے سورہ برات کی تبلیغ شروع کی، تلاوت سورہ برات میں نے شروع کی، مگر جب میں نے مجمع کو چاروں طرف سے دیکھا تو ان میں کوئی ایسا تھا
جس کے باپ کو میں نے مارا تھا، کوئی ایسا جس کے چچا کو مارا تھا، کوئی ایسا جس کے ماموں کو مارا تھا، کوئی ایسا جس کے خالو کو مارا تھا، کوئی ایسا جس کے بہنوئی کو مارا تھا۔ میں تو مجمع میں جس طرف نظر دوڑاتا تھا مجھے میرے مقتولوں کے رشتہ دار دکھائی دیتے تھے۔ ایسا میں ڈرا نہیں، میں وہ صورت اس طرح پہنچائی جس طرح پہنچانے کا حق ہے۔ اور ایسا اگر کسی کا قریبی رشتہ دار نہیں بھی مارا تھا، میرے سامنے جتنا مجمع تھا ان کے بتوں کو بھی تو میں نہیں توڑا۔ جو ہے نا ایک صلوات پڑھ لیں۔ آخری بات اور آپ کی تکلیف تمام، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کس طرح افضل ہیں۔ میرے امام نے فرمایا، ایک تقریر کسی دن موقع ملا تو جو حضرت امام رضا علیہ السلام نے علماء کے مجمع میں فرمائی تھی، وہ صرف آیتیں ہیں، وہ بھی پڑھ کے سنانے کی کوشش کروں گا۔ آج یہ مولا کی تقریر سنیے جو حضور اپنے اس بستر پہ جس پہ چند لمحوں کے مہمان ہیں فرما رہے ہیں، احساسا میں عیسیٰ سے بھی افضل ہوں۔ عیسیٰ بڑے اولوالعزم پیغمبر ہیں اور پیغمبروں کی صف میں اور فہرست میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بہت بڑا مقام رکھتے ہیں۔ وہ معصومہ ماں کے بیٹے ہیں، توجہ، معصومہ ماں کے بیٹے ہیں، وہ بغیر باپ کے دنیا میں آئے، اللہ نے انہیں روح القدس سے نوازا، اللہ نے انہیں معجزات عطا کیے، وہ ہیں جنہوں نے مردے زندہ کیے، جنہوں نے مادرزاد نابیناؤں کو بینا کیا، جنہوں نے کوڑی کے مریضوں کو درست اور تندرست کیا۔ بڑی توجہ ہے، اگر اجازت دے تو ایک دور پڑھ لے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ کافی میں آپ کو روایت مل جائے گی۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں، میں نے مردے کو کہا زندہ ہو جا تو وہ زندہ ہوا، اور اس طرح نہیں کہ کہا زندہ ہو جا اور وہ زندہ ہو کے پھر مر گیا، نہیں، وہ زندہ ہوا اور اس کے بعد زندگی کو انجوائے کیا۔ میں نے زندہ کیا مردے کو اور وہ زندہ رہا، اس کے بعد بھی اس نے زندگی سے لطف اندوز ہوا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ مادرزاد اندھا تھا جس نے دنیا میں آتے کوئی دیکھا ہی نہ تھا، اسے میں نے شفا دی ہاتھ پھیرے اور اس کو اللہ نے بینائی دے دی۔ جنہیں وہ مرض تھی، کوڑ کی مرض، برس اور جزام کی مرض، انہیں میں نے شفا بخشی، مگر میں سوچتا ہوں آمد کو میں شفا نہ بخش سکتی۔ صلوات پڑھ لیں۔ آمد کو میں شفا نہ دے سکا۔ جب معصوم سے پوچھا گیا وہ آمد کون ہوتا ہے، کہا وہ آمد وہ ہوتا ہے جو سمجھے حق پہ تو وہی ہیں مگر ہم انہیں بھی چھوڑ۔ ایک صلوات پڑھ لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس لیے میں افضل ہوں، احساسا آپ کو معلوم ہے عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم وہ تو رہتی بیت المقدس میں تھی، مگر جب بچے کی ولادت کا وقت آیا تو وہ اپنے اس کمرے کی طرف بڑھی، بیت المقدس کی طرف بڑھی، دروازہ بند تھا، مگر دروازہ کھولنے سے پہلے ان کے لیے ایک آواز آئی، وہ آج بھی کتابوں میں موجود ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں گھروں پتہ نہیں کیا کہاں پڑھتے رہتے ہیں، آج بھی کتابوں کے اندر وہ الفاظ موجود ہیں کہ وہاں سے ایک ندا آئی، اے مریم ہاذہ بیت العبادہ، یہ عبادت گاہ، لا بیت الولادہ، یہ رچا خانہ نہیں ہے، یہ بچے جننے کی جگہ نہیں ہے، یہ عبادت خانہ ہے۔ سمجھ گئی، مجھے یہاں نہیں جانے دیا جائے گا۔ چنانچہ بی بی ایک درخت کے نیچے آئیں اور درخت کے نیچے بیٹھ کے ہی حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ اس کا بھی قرآن مجید میں ذکر ہے، درخت بھی موجود تھا، پانی بھی جاری کر دیا۔ اب یہ ساری تفصیلات اور ڈیٹیل اس وقت نہ دامن وقت میں گنجائش ہے نہ عرض کر سکتا ہوں۔ مولا کا جملہ اور مولا کے تو عربی زبان کے لفظ تھے، وہ اپنے ٹوٹے پھوٹے مفہوم کے ساتھ مولا فرماتے ہیں مریم کو تو ہٹا دیا گیا تھا۔ احساسا جب میری ماں طواف کرتی کرتی مستجار کے قریب پہنچی اور اسے محسوس ہوا کہ میرے ہاں وقت ولادت آ گیا ہے، دل میں خیال پیدا ہوا تھا کہ مریم کو تو ہٹا دیا گیا تھا، اب میرے لیے کیا حکم ہوگا۔ ابھی اس خیال کا پیدا ہی ہونا تھا
کہ دیوار کعبہ ایک گڑگڑاہٹ سے پھٹی اور آواز آئی بی تو کوئی مریم ہے؟ کعبہ کے اندر آ جا۔ چنانچہ میں اندر چلی گئی۔ آپ جانتے ہیں چھوٹی سی ایک اینٹ بھی گر رہی ہو، آدمی کتنا ہی بہادر ہو نیچے سے ہٹ جاتا ہے، مگر کعبہ کے وہ بلاک جس گڑگڑاہٹ کے ساتھ وہ پھٹے ہوں گے، جس طرح وہ راستہ بنا ہوگا، مگر مجھے رب کعبہ کی قسم، جناب سیدہ جناب فاطمہ بنت اسد اس کا قدم ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹا بلکہ آگے بڑھا۔ میں سمجھتا ہوں دو ہاتھ سے خالی نہیں، یا تو بی بی یہ اللہ وجہ بصیرت یہ جانتی ہے یہ انتظام ہی میرے لیے ہو رہا ہے، اور یا یہ ہے کہ کرار کی ماں ہے، قدم آگے تو بڑھے گا پیچھے سلام پڑھنے وہاں تک آپ میرے سامنے انشاءاللہ آواز آئے گی۔ میرے مولا فرماتے ہیں دیکھو میں عیسیٰ سے اس طرح افضل ہوں جتنا بیت المقدس سے بیت اللہ افضل ہے، توجہ، جتنا بیت اللہ بیت المقدس سے افضل ہے اتنا میں عیسیٰ سے افضل ہوں، اور جتنا بیت المقدس سے بیت اللہ افضل ہے اتنی میری ماں مریم سے ایک جملہ تکلیف تمام۔ دیکھیں کتاب کا نام ہے یہ نابی المودت، اور سید سلیمان لکھنے والے ہیں اس کے، انہوں نے وہ لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب انبیاء میں خصوصیات، فضائل، محامد تقسیم کر دیے تھے، بانٹ دیے تھے۔ تو وہ حدیث مشہور بھی ہے جس میں پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ نے آدم کو علم دیا، نوح کو علم دیا، موسیٰ کو ہیبت دی، عیسیٰ کو تقویٰ دیا، یوسف کے جمال کے شہرے، یعقوب کے استقلال کی شہرت۔ من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ، جو آدم کا علم دیکھنا چاہے، نوح کا علم دیکھنا چاہے، موسیٰ کی ہیبت دیکھنا چاہے، عیسیٰ کا ذوق دیکھنا چاہے، فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، وہ ایک مرتبہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کا چہرہ دیکھ لے، 1.25 نبیوں کے کمالات نظر آنے لگ جائیں گے۔ میرا عزیز یہی وجہ ہے اس چہرے کا دیکھنا عبادت ہے، یہی وجہ ہے اس چہرے کا دیکھنا عبادت ہے۔ آپ باقی لوگوں کے ہاں پڑھیں آپ کو ملے گا فلاں رضی اللہ عنہ، فلاں رضی اللہ عنہ، ترجمہ اس کا یہ ہے یا اللہ اس پہ راضی ہو جا۔ ہم نے تو آپ کو اس لیے تھاما تھا کہ ہماری کچھ اللہ کے ہاں سے کفایت فرما دو گے، تمہارا بھی الٹا اللہ سے راضی نامہ ہمیں ہی کرانا پڑ گیا۔ یہ کیا ہوا؟ صرف ایک ہی ایسی ہستی ہے جس کے لیے آیا کرم اللہ وجہہ۔ میں نے زید بن ثابت اور سعید بن مسیب سے پوچھا یہ علی کا چہرہ کیوں مکرم ہو گیا، کیسے اللہ نے اس کو مکرم کر دیا؟ کہتا ہے باقی سارے چہرے بتوں کو جھکتے رہے ہیں، لم یعبد الاسلام، علی کا اکیلا چہرہ ہے جو کبھی کسی بت کے سامنے جھکا نہیں۔ یہی وجہ ہے پیغمبر نے جب کعبہ کے وہ بت جو بہت اونچے تھے جن پہ ہاتھ نہ پہنچتا تھا ان کے توڑوانا کا جب مطلوب تھا کسی صحابی سے کوئی یہ زحمت نہیں دی، صرف علی سے کہا آئیے میرے کندھے پہ سوار ہو کے ان بتوں کو توڑیے۔ میں نے ابن ابی الحدید معتزلی سے جب پوچھا، علامہ کروڑوں رحمت اللہ کروڑوں رحمتیں کرے علامہ مفتی جعفر حسین کی روح کے اوپر، انہوں نے فرمایا اگر کسی اور کو حکم دے بھی دیتے تو شاید مانتا ہی کوئی نہ۔ ہم حیران ہو گئے پیغمبر کے صحابی آج مکہ کی فتح کے دن یہ حکم نہ مانتے، کہتے ہیں یقیناً نہ مانتے، لا یخلع الاسنام من عبدا، وہ توڑ سکتے ہی نہیں جو 40 سال تک پوچھ چکا ہو، جھک چکا ہو۔ علی وہ اکیلے ہیں جو کبھی کسی بت کے سامنے جھکے۔ ایک صلوات پڑھ رہے ہیں جو کمالات اللہ نے انبیاء میں تقسیم کیے تھے وہ علی میں جمع کر دیے، علی میں سمیٹ کے رکھ دیے۔ سارے جسے آدم کا علم دیکھنا ہو، جسے انبیاء کے فضائل معلوم کرنا ہو، وہ علی ابن ابی طالب کے پاس آئے۔ علی ابن ابی طالب کو آپ جامع کمالات انبیاء پائیں گے۔ آج جیسا کہ وعدہ فرمایا کہ آج میں تمہارا مہمان ہوں، کل تمہارے درمیان میں رہوں گا۔ علی ابن ابی طالب نے اب دروازہ کھولنے کا حکم دیا اور کہا کہ مستورات کو ادھر بلایا جائے۔ علی ابن ابی طالب کی بیٹیاں آئیں، علی ابن ابی طالب کے گھر کی خواتین تشریف لائیں۔ ایک بی بی ہے جس کا نام جناب زینب ہے، زینب کے معنی ہے باپ کی زینت۔ اسے جب بلایا تو بیٹی کہتی ہے بھائی حسن
पर्दे का इंतजाम मुकम्मल है ना? कहा बहन सब लोग जा चुके, दरवाजा बंद है, अब सिर्फ बाबा है उस हिस्से में और कोई नहीं है, आप आइए। मगर शायद अभी तक आप उस जुमले तक नहीं पहुंचे। ज़ैनब तो बहुत छोटी थी, उस वक्त भी बाबा से पर्दा करती थी, अपनी माँ की ओट में बैठ के बात किया करती थी। और जब माँ नहीं रही थी तो जनाबे फिजा ने कहा था, या अली अब नबू दूसरी तरफ कर लीजिए। आज ज़हरा का सहारा था ज़ैनब के सामने जो उठ गया दुनिया से। अब आप ही मुझे बताइए, वो ज़ैनब जो अपने बाबा से भी पर्दा करती थी, वो ज़ैनब जिसका कद भाइयों को मालूम न था, जब बाप ने बुलाया कहा बेटी ज़ैनब बाप के पास बहुत थोड़ा वक्त है, आ जाओ बेटी ज़ैनब। जनाब ज़ैनब आई, मगर देखा कि ज़ैनब इमाम हसन के कंधे पे अपना माथा रख के खड़ी है। इमाम फरमाते हैं बेटा हसन सामने से हट जाओ, और बेटा ज़ैनब अब ज्यादा परेशान न करो, बेटी तेरे बाप के पास बड़ा थोड़ा वक्त है, मैं भी उस ज़ैनब का चेहरा देख लूं जिसका आज तक मैंने चेहरा नहीं देखा, मैं भी उन आंखों में झांक लूं जिनके लिए पैगंबर ने फरमाया था ये ज़ैनब है, ये बाप की जीनत है। जब ज़ैनब ने बाप के ये मोहब्बत भरे जुमले सुने, तड़प के बाबा के कदमों पे गिर गई, बाबा ये परदेश है, अभी तो माँ का जख्म भी ताजा था, अब आप भी दुनिया छोड़ रहे हैं। अजीज़ान गिरामी, मेरे इमाम ने वसीयतें की, अभी आप वसीयतें सुन चुके, मैं आप वसीयतें नहीं अर्ज कर सकता, सिर्फ यही अर्ज करता हूँ। इमाम ने जब देखा बच्चे खड़े हैं और सबकी आंखों में आंसू है, इमाम फरमाते हैं बेटो रो नहीं, बच्चियों रो नहीं, मगर ये कह रहे हैं और साथ ही साथ खुद भी रोना शुरू कर दिया। एक मर्तबा एक आवाज गूंजी, या अली मौला, आप बच्चों को कहते हैं ना रो, और खुद रोना शुरू कर दिया है। अब बच्चों को तो बड़े रोने से रोकते हैं, अगर कोई बड़ा रोए तो उसे कौन चुप कराए। अजीजों, मेरे इमाम ने जब ये सुना, एक आवाज आई, मौला हमें मालूम है आप मौत से डर के नहीं रो रहे, आप पेश आमदा सफर के पेशे नजर नहीं रो रहे, आप दुनिया को छोड़ के आखिरत की तरफ बढ़ने से नहीं रो रहे, मौला रोने की वजह बताइए। मेरे इमाम ने हाथ से इशारा किया, मेरे इमाम फरमाते हैं विलादत काबा से लेके आखिरी सजदे तक मेरी जिंदगी के एक एक लम्हे के ऊपर मुझे फख्र है। मैंने जो जो जिंदगी का लम्हा गुजारा, एक एक लम्हे के ऊपर मुझे फख्र है, मगर दो हसरतें हैं जो अली दिल में लेके जा रहा है। औलाद ने जब देखा बाबा के दिल में भी कोई हसरत है, वो तो न तमन्ना करता है किसी फजाइल की, न कोई दुआ तमन्ना की करता है। दिल में दो हसरतें कौन सी हैं? आवाज आई, एक मैंने सजदा किया था, और जिस खुजू से मैंने सजदा किया, अगर तीर से बदन भी खिंच जाता, अगर बदन से तीर भी खिंच जाते तो पता न चलता, मगर जालिम ने मेरे सर पे वार किया और मेरा वो सजदा जो मेराजे कमाल पे जा रहा था उस तक न पहुंच पाया और सजदा रास्ते में रह गया। अजीजों, और दूसरा का एक खुतबा पड़ा था जिसका नाम खुतबा शकशकिया है, वो किसी वजह से रुक गया। आज तक नहजुल बलागा के शारहीन कहते हैं काश अली का ये खुतबा तमाम हो जाता, काश अली ये खुतबा मुकम्मल करते। अजीज़ान गिरामी, जब ये दो हसरतें सुनी, बाकी औलाद तो देख के सुनती रही, दो हस्तियां आगे बढ़ी हैं। अब ये जुमला आंखों से सुनिए, एक बेटा आगे बढ़ा, एक बेटी आगे बढ़ी, बेटों में से इमाम हुसैन आगे बढ़े, बेटियों में से शरीकतुल हुसैन आगे बढ़ी। लगता है ये तकाजा इन्हीं हस्तियों से किया जा रहा है। अजीजों, बेटे ने बाप के कदम पे चूम के कहा, बाबा तेरे सजदे को वो कमाल बख्शूंगा। कातिल का खंजर कहेगा अली का सजदा कमाल को पहुंचा, असरे आशूर कहेगी अली का सजदा कमाल को पहुंचा, तेरा ज़रबे पुकार पुकार के कहेगी अली का सजदा कमाल को पहुंचा, तो करबला की तपती रेत कहेगी अली का सजदा कमाल को पहुंचा, बदबख्त जालिम भी कहेगा अली का सजदा कमाल पे पहुंचा। मैंने हुसैन को खंजर चलाते हुए भी यही कहते हुए सुना, सुबहान रब्बे यलाला व बिहम्दिही। कुरान हुसैन पढ़ते थे उस वक्त बिल यकीन सीने पे जब सवार था, कातिले नहीं आवाज दर्दनाक से कहते थे शाहिदीन, कभी या का नाबुद हो कभी या का नस्तईन। कुरान का साथ और शाह मशरिकैन का कुरान पढ़ते पढ़ते कटा सर हुसैन का। और अजीजों, जब दूसरे कदम पर सर रखा जनाब ज़ैनब ने और कदम चूम के कहती है, बाबा ये तेरी ज़ैनब का वादा है, तेरे खुतबे को कमाल बख्शेगी, शराबियों का दरबार होगा, बदमाशों का
مجمع ہوگا, بیچ میں کھڑی تیری زینب تیرے خطبے کو کمال بخشے گی. اس وقت کا سارا ماحول پکار کے کہے گا من این جا علی ابن ابی طالب, علی تو 40 ہجری میں کوفے میں شہید ہو گئے, یہ کون ہے جو خطبہ پڑھ رہا ہے؟ انہیں جب بتایا جائے گا علی کی بیٹی ہے جو اپنے بابا کے خطبہ کو تمام کر رہی ہے, اپنے بابا کے خطبے کو تکملہ فراہم کر رہی ہے. اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. مات میں حسین. یا علی 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 یا علی. جنازہ ہے دردا, 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 جنازہ ہے دردا. جنازہ ہے دردا, 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 جنازہ ہے دردا. روپے وچ لوٹی پئی ہے, رولال نبی دی گئی ہے, روپے وچ لوٹی پئی ہے, رولال نبی دی گئی ہے. ہر سین پٹیندی رہی ہے, ہر سین پٹیندی رہی ہے. گیا وچ پردیس روا, جنازہ ہے دردا, 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 جنازہ ہے دردا. کھڑیا پاکے کیویں ٹر سا باج دائے, جدا سا کھڑیا پائے کیویں ٹر سا باج دائے. رو آکھے اون دی مائے, رو آکھے اون دی مائے. میں کو میرا کن سکھا, جنازہ ہے دردا, 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 جنازہ ہے دردا. عید کرے سین وچ سر دے مٹیا پیسے, کیویں عید کرے سین وچ سر دے مٹیا پیسے.
ان کہندے درتے ویسے ان کہندے درتے ویسے گیا سارے مان مکا جنازہ ہے دردا 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 دیوے کون دلا سے کرمو یس رب دے پاسے دیوے کون دلا سے کرمو یس رب دے پاسے ان آدے پاک نواسے ان آدے پاک نواسے ان نانا آن جوا جنازہ ہے دردا 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 ان نانا آن جوا جنازہ ہے دردا جنازہ ہے دردا جنازہ ہے دردا یا علی 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 سلام علیکم نبی اللہ سلام علیکم یا رسول اللہ سلام علیکم حبیب اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم امیر المومنین وابن السید وسیم السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہرا سید النساء العالمین السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین خصوصا سیدی و مولاي ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین واختك زینب وام کلثوم بنت سکینہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغربہ وبعید مدہ السلطان رب عجم مولانا علی بن موسیٰ راضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان سیدی الامان 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 شر الشیطان السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا امام انس والجان عجل اللہ تعالی فرجک وسعت علی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها